بڑی خبر گردش کر رہی تھی کہ جی وہ جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے ایک این آر او دیا عمران خان صاحب کو، ان کے بنی گالہ کے جو معاملات تھے اس کے اوپر بنی گالہ کے جو کاغذات تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ ثاقب نثار صاحب کے پاس جو ہے چیف جسٹس کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا۔ میں آپ کو جو ہے نا مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پہ ایک بات بتایا تو کہ یہ معاملہ صحیح تھا کہ عمران خان صاحب کے کاغذات جو تھے بنی گالہ کے، ان میں سے کوئی بھی ویریفائڈ ڈاکیومنٹ نہیں تھا، اور اس وقت ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ مبینہ طور پہ اس اوپینین پہ تھے کہ یہ تو جس کرائٹیریا سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ کورٹ اگر یہ کرائٹیریا لے رہی ہے تو عمران خان صاحب نااہل ہی ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے انٹیلیجنس کے جو چیف تھے ان کی پھر ملاقات ہوئی مبینہ طور پہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کوٹ ان کوٹ کہ اگر عمران بھی نااہل ہو گئے تو ہمارے پاس پیچھے بچے گا کون، مطلب لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے کون بچے گا۔ تو پھر مبینہ طور پہ ہوا ایسا کہ ان کو صادق کو مین ڈکلیئر کیا گیا اس کیس میں، اور جو جہانگیر ترین تھے وہ ایک طرح قربانی کا بکرا بن گئے اور وہ جو ہے نااہل ہوئے۔ یہ معاملہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن کی بیس پہ بتا رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی لفظ مبینہ یوز کیا ہے تاکہ جو بھی اس پہ اپنا ورژن دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس وقت کے انٹیلیجنس کے چیف بھی دے سکتے ہیں، اور چیف جسٹس سابق جو ہے ثاقب نثار صاحب موسٹ ویلکم، وہ بھی آ کے یہ اوپینین اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں کہ کیا ان سے رابطہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار نہ دیا جائے، حالانکہ کاغذات جو بنی گالہ کے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ اہلیت قائم کی جاتی، اگر کرائٹیریا وہی اڈاپٹ کیا جاتا۔ یہ کورٹ کی اس وقت کی مبینہ طور پر رائے تھی۔ یہ تو یہ ہو گیا، لیکن ایک اور بازگشت جو سنائی دے رہی ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ ان کو الیکشن ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایسا کیوں ہے، کیوں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے اور الیکشن ان کو کیوں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ جنرل باجوہ پہ تو حسب توفیق انہوں نے جو دشنام ترازی کرنی تھی وہ انہوں نے بہرحال کی۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن ہمارے نزدیک اگست میں ہونا ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ مقابلہ برابر کا ہو، کوئی نااہل نہ ہو، کوئی گرفتار نہ ہو۔ نواز شریف صاحب بھی میدان میں اترے، عمران خان صاحب بھی میدان میں اترے، بلاول بھٹو صاحب تو ویسے ہی میدان کے اندر ہیں۔ یہ جو نیا سال چڑھنے لگا ہے یہ پاکستان کے لیے پولیٹیکلی ایک سٹیبلٹی لے کے آئے گا۔ یہ پاکستان میں الیکشن کو، لیول پلے فیلڈ کو، سیاست کے اندر سے سیاست میں جو ایک کڑواہٹ آ گئی ہوئی ہے، جو ڈویژنز نظر آ رہی ہیں، کیا اس کو کچھ کم کر سکے گا؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے اوپر۔ اگر میں آپ کو پہلے وہ سنوا دوں اس کے بعد بات آگے چلاتے ہیں۔ جی مصدق ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہی بتا دیجئے اتنی اپوزیشن جو ہے، آپ عمران خان وہ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ آپ جو ہے الیکشن بھی وقت پہ نہیں کرائیں گے اور ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کا بھی سیٹ اپ شروع ہونے لگا ہے، وہ کیوں سوچ رہے ہیں ایسا؟ پتہ نہیں جی، میں تو خود بہت پریشان ہوا ہوں یہ چودھری صاحب کی بات سن کے۔ نہیں، عمران نے بھی کہی ہے، عمران صاحب نے بھی کہی ہے صحافیوں کو کی یہ بات۔ جی تو دونوں ایک ہی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، تو وہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی بیسس میرے سامنے تو نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات اس وقت چل رہی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات چل رہی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک مقررہ وقت ہے، اس مقررہ وقت کے اوپر الیکشن ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر چاہتی ہے کوئی بھی پارٹی چاہتی ہے کہ اس حکومت کو ڈسلوج کیا جائے تو ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنا پڑے گا۔ تو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت جا سکتی ہے، یا یہ وزیر اعظم کی آئین کے تحت ثوابدید ہے، اور یا مقررہ وقت پہ آئے گی۔ میں نے تو ٹیکنوکریٹک حکومت کے بارے میں کچھ نہیں سنا، نہ کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے، نہ آپ نے کچھ ابتدائیے میں کہا ہے، بس چودھری صاحب نے اور خان صاحب نے کہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان کی بات کو سیریس نہ لیا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور جتنی ان کی انٹیلیجنس میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات جس کی بے بنیاد بات کو سیریس مت لیا جائے، وہ کوئی بھی کرے، اگر اس کی کوئی بنیاد ہے تو آپ بتا دیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ دیکھیں اس بات کی یہ بنیاد ہے، فلاں ڈاکیومنٹ۔ جس طرح آج آپ نے مبینہ طور پہ بتایا کہ کچھ چیزیں ہوئی تھیں، تو کم از کم اس کی کوئی بیسز ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، لیکن میں پھر بھی مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات تو بالکل بغیر کسی بیسس کے کہی جا رہی ہے۔ کیوں کہی جا رہی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔
علی بھائی آپ کس بنیاد میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے. مولانا صاحب بیمار ہیں کل سے، طارق جمیل صاحب، اللہ ان کو صحت دے. اور کل شام کو رات کو میری ان کے برخوردار یوسف صاحب سے، مولانا یوسف جمیل صاحب سے بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ دے. ہم سب کے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. دیکھیں، خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس پہ رائے دی ہے، اور مارکیٹ میں تھوڑی اڑتی اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی. تو میرے خیال میں جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، چاہے میں ہوں یا مصدق بھائی ہیں، اور ظاہر ہے آپ سب بھی اس جو محفل کی رنگ و رونق ہے وہ چاہے ہم اچھے ہیں برے ہیں، سیاسی لوگ اور عوام کی برکت سے ہی ہے. تو میرے خیال میں اب اس طرح کے تجربوں کا وقت نہیں ہے کہ اس ملک پہ اس طرح کے لوگ لائے جائیں. نہیں، لیکن یہ علی بھائی یہ سوچ کون لے کے آیا؟ یہ تو عمران صاحب ہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے. یہاں تو کہیں دور دور تک سیٹ اپ ایسا نظر نہیں آ رہا. آپ کیوں سوچ رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں خان صاحب ظاہر ہے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. ان کو مارکیٹ سے خبریں پہنچ جاتی ہیں. فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کے تو بڑے یار غار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے بڑے ان کے ساتھ زبردست انٹرویوز بھی چلتے ہیں، لوگ جونک بھی آپ کی چلتی ہے، تو ان کو بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں بھی پہنچ جاتی ہیں. اچھا، لیکن دیکھیں میں ایک اور بات، یہ مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے نا، تو میرے ویسے ہی خیال میں آیا کہ یار اس طرح کے لوگ جو لائے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یہ جو ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے. اور پھر اب کدھر ہیں شوکت عزیز صاحب؟ کدھر ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم، وزیر خزانہ؟ ملک کو پتہ نہیں کیا بنانے چلے تھے. ویئر از ہی؟ ہم تو عوامی لوگ ہیں، ہارتے ہیں جیتتے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں. ادھر آپ کے پاس ہیں، آپ کی غمی میں بھی ہیں، آپ کی خوشی میں بھی ہیں، آپ کے دکھ میں بھی، آپ کی سکھ میں بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ ہیں. اچھے ہیں برے ہیں، اب آپ کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں ملک ان نئے تجربوں کا متحمل نہیں ہے. الیکشن کرائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. بالکل صحیح جی، الیکشن کرائیں. بھٹی صاحب لیکن اس انفارمیشن کا مارکیٹ کی انفارمیشن کا سورس کیا ہے سر؟ یہ بھٹی صاحب بتائیں گے، کیونکہ بھٹی صاحب ابھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. بھٹی صاحب انفارمیشن سے نا ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا میں ہیڈ ہوں، ظاہر ہے میں نہیں بتانا. آپ کی جو یو ایس پی تھی وہ تو ہوگی ختم ہو گئی. وہ کیا تیرا شو ارشاد، 2% کی نیوز ویلیو نہیں رہی آپ کے پاس. کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ سے سوال پوچھنا بنتا بھی ہے کہ نہیں میرا؟ نہیں بنتا، لیکن چلو اب میں آئی گیا ہوں تو پوچھ ہی لیں. اور آپ کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں جب سے آپ چینل میں تشریف لائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کہاں سے؟ سر یہ شبر زیدی صاحب نے کاشف عباسی صاحب نے عمران خان کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں میں سن تو لینا. اچھا انہوں نے یہ سورس ہے. اب اگر آپ نہیں جواب دینے تو دیتے رہیں، حد ہو گئی ہے. اب میں مصدق ملک صاحب علی محمد نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لہٰذا بات سامنے والوں کو تو میں چھوڑتا ہی نہیں. اچھا آپ تو بڑے خطرناک ہیں. جی یہ علی بھائی جانتے ہیں. علی بھائی اس لیے ڈی ایچ این سی میں تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب یہاں وزیر داخلہ تھے پنجاب کے. تو میں نے جو مقابلہ ہوا پھر علی بھائی تو آرام سے انجوائے کر رہے تھے وہاں بیٹھے تھے. مصدق ملک صاحب کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ. نہیں سر، مٹی پہ تیل، وہ مٹی کا تیل میں نے ڈالا تھا. اچھا 2014 کی سر، لیکن آگ بجھی نہیں تھی، آگ تو بڑی دور تک گئی تھی. جی بھٹی صاحب بتائیں ٹیکنوکریٹ ابھی تک جل رہی ہے سر. بالکل صحیح. اچھا پہلے تو وہی علی محمد صاحب والی کہ اللہ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب کو صحت عطا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شبر زیدی صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہا تھا کہ ان کی ملاقات کوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ بات ہوئی ہے، یا اس طرح کا کوئی شبر زیدی سورس ہے. ہاں شبر زیدی صاحب سورس ہے، اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں اس طرح کا سورس تھا. اگر آپ ذرا پرویز الہی صاحب کا بیان سنیں جب وہ مل کر آئے تو آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا یار بات تو مکمل ہونے دیں. ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ان کو چھوڑیں باقیوں کو نا. پرویز الہی یار میں ڈیولپ تو کرنے دیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری اپنی سورس کیا ہے. اچھا تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر بقول ان کے جو انٹرویو دیا کہ اگر اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو وہ 1 سال کی فائنانشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. اب دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کو مل کر مسئلے حل کرنے چاہیے، ان کو سارا کرنا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں آنے چاہیے. مگر مجھے ایک بات بتائیں سمپل سی سادہ سی، کیا یہ بیٹھ رہے ہیں کسی بات پر؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. ہاں
یہ سوال یہ ہونا چاہیے جو جائز بات کرنی چاہیے. ہر وقت ہمیں ناجائز بات نہیں کرنی چاہیے. بہت ناجائز ہم نے سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نہیں جس مارکیٹ سے خبر آئی ہے نا, اس مارکیٹ میں صبح کی سیر اور شام کی سیر کرنے کا عمران شاہد صاحب بھی جو ہے نا نائکی کے بوٹ پہن کے. ہاں نہیں, یہ بات صحیح ہے. یہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہا تھا, میں جو ان کی بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن اب یہ اگر آبویسلی فوج کی استثنی کریں تو ہم ان کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے. بھٹی صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سیاستدان بیٹھنے کا, عمران صاحب نہیں بیٹھے نا, وہ تو بلاول نے بھی کل کہہ دیا اسمبلی میں آ جائیں. یہ پوری پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ اسمبلی میں آ جائیں. عمران صاحب ان کی یو ایس پی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. وہ اس چیز پہ ان کی پاپولیرٹی, ان کو لگتا ہے کہ ایک فریم میں تصویر بھی کھنچ گئی نا ان کی اور بلاول کی, شہباز شریف صاحب کی, تو وہ سارا ان کا بیانیہ تباہ ہو جائے گا کرپشن کا ان کے خلاف. نہیں اچھا, آپ اور میں عمران خان صاحب کا جب حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے تیاری, انہوں نے خود مانا کہ میری کوئی تیاری نہیں تھی. گورننس پرفارمنس دیکھ لیں ان کی, کارکردگی دیکھ لیں ان کی, ان کے وعدے دعوے نعرے جو انہوں نے کیے تھے وہ دیکھ لیں, اور ان کا میرٹ عثمان بزدار اور عثمان بزدار پلس وہ دیکھ لیں. اب وہ تو سارا ہو گیا. 8 مہینے کی مصدق ملک صاحب کی کارکردگی دیکھ لیں. جس حال پہ معیشت, زر مبادلہ, ڈالر, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اسحاق ڈار, نیب, ای وی ایم نومبر تک کر رہی ہے. سن تو لیں یار, میں کہہ رہا ہوں کریں بھائی 2-1 منٹ چپ کر کے سن سکتا ہے. 4 منٹ ہو گئے آپ کو اور میں اب آگے نکلنے لگا ہوں. نہیں سن لے بھائی, سن لے 1 منٹ. اب جب یہ اکٹھے بیٹھ نہیں رہے, ان کا وزیر اعظم عدالت نے لگایا, ان کا وزیر اعلیٰ عدالت نے لگایا, ان کا گورنر عدالت نے لگایا, یہ پھر ایک مرتبہ عدالت پہنچے ہوئے ہیں. جمہوریت میں جمہور جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اچھا اسکول اچھا نہیں ہے. پورا 40 سال کا تجربہ مولانا صاحب, زرداری صاحب, شباشی صاحب ایک طرف ہے, ہمارے مسائل نہیں آ رہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب یہ سپیس پیدا کریں گے, جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو بڑی باتیں ہوں گی. آپس میں تو کوئی نہیں لڑ رہا. کیوں نہیں لڑ رہا؟ پی ڈی ایم تو کوئی نہیں لڑ رہی آپس. کیوں نہیں لڑ رہی؟ یہ تو بڑی یونٹی کے پلیٹ فارم پہ. آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. مصدق صاحب ایک بات بتائیں, تو اب 4 منٹ بولیں یار, ایک آخری 10 سیکنڈ بھائی. اب یہ ہے کہ اب اگر یہ مسائل حل نہیں کریں گے ہمارے, کریں نا, میں تو کہتا ہوں یہی کریں, یہی اگلے 40 سال رہیں. یہ اگر مسائل حل نہیں کریں گے تو اس جمہوریت کو میں نے چاٹنا ہے. سوال یہ پوچھا تھا, اس جمہوریت کو چاٹنا ہے یار. عمران خان صاحب انکاری ہیں. اور بھائی جو بھی ہو, عمران خان بھی سیاستدان ہے نا, سارے میں سیاست کی بات کروں, کسی ایک کی نہیں بات. میں کل آپ کے, اور پھر دوسری بات ہے کہ اس بات پہ ڈسکس کرنے کو کیوں کوئی حرج نہیں ہے. ڈسکس کریں یار کہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے, کچھ ہے, ہماری جمہوریت آئین کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے. بھٹی صاحب یہ راؤنڈ آخری نہیں ہوتا, آپ آخری راؤنڈ سمجھ کے نہ کھیلا کریں. صدیق ملک صاحب, صدیق بھائی بات یہ ہے کہ آپ دعوت دیں عمران خان کو, آ جائے پارلیمنٹ کے اندر, بڑھائیں بات, اگست میں الیکشن کرائیں, ملک کو نکالیں سے اس طرح سے یار, آگے چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حکومت تو آپ سے معیشت تو سنبھالی نہیں جا رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹینیور ہی پتہ نہیں نا ہے, اپریل میں جا رہے ہیں, اگست میں تو واقعی جا رہے ہیں. کون انویسٹ کرے گا بھٹی؟ یہ بتانا, کون کرے گا؟ جی صدیق صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب تو بھٹی صاحب نے نہیں دیا. بھٹی صاحب کی ٹیکنیک بڑی اچھی ہے, میرے تو بڑے دوست ہیں, میرے دل کے بھی بڑے قریب ہیں, اور ان کا انداز بیان جو ہے اس کا تو میں فریفتہ جاؤں اس پہ. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ نے ان سے پوچھا عمران خان صاحب کے متعلق, انہوں نے کہا کہ عمران تو اچھا ملک چھوڑ کے جا رہے تھے, اللہ کا کرم ہو گیا واپس آ گئے. یہ جا رہے تھے ملک چھوڑ کے؟ نہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ بھٹی صاحب جا رہے تھے. لیکن ان کا انداز بیان بڑا اچھا ہے. بھٹی صاحب کہیں نہیں جا رہے, مجھے تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. نہیں بھٹی صاحب جی. لیکن بھٹی صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹی صاحب کا جو انداز ہے نا کہ سجی دکھا کے جو کھبی ایک لگاتے ہیں, انہوں نے کہا عمران خان تو ایک برا آدمی, اس سے تو کچھ نہیں ہو سکا, بزدار وغیرہ, اس کو چھوڑیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سوال عمران کا نہیں, اصل سوال جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا. چھوڑیں آپ عمران کی بات کس لیے کرتے ہیں, آپ پی ڈی ایم کی بات کریں, میں آپ کو ابھی. لیکن چلیں, کوئی بات نہیں, اچھی بات. دیکھیں بات یہ, آن اے سنسیئر نوٹ, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری لگن سے کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم سالو ہوں. ہم نے ملک سے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا جو بھی چھوٹی سی مدت تھی ایک پلان بنایا ہے. جو سرکولر ڈیٹ آلریڈی بن چکا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے. روس سے سستی گیس لینے کا ایک پروگرام. بلاول بھٹو آن بورڈ ہے اس پہ, روس والے معاملے پہ. جی بالکل, جی کمپلیٹلی آن بورڈ ہے. ان کی جو ریفائنری والی انفارمیشن تھی اس کی تمام تفصیل جو ہے وزارت خارجہ کو دے دی گئی ہے. وہ ٹیکنیکل معاملات. ویسے مصدق بھائی ایک بات ہے, اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی
تو آپ تو میرے خیال سے وزیر خزانہ بھی لگ سکتے ہیں، آپ تو خود ٹیکنوکریٹ ہی ہیں، وزیر اعظم بھی لگ سکتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ تو خود ٹیکنوکریٹ ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے میں تو آپ کے سامنے آپ کا خادم ہوں، ابھی مجھے 10-11 سال تو ہو گئے ہیں آپ کے سامنے پیش ہوتے۔ ہاں لیکن اگر آپ ٹیکنوکریٹ کے پرائم منسٹر بھی لگ گئے تو یار مصدق بھائی ایک وعدہ کریں، ہر منڈے کو جس طرح آتے تھے نا آپ شو پہ، وہ آتے رہا کریں گے ہمارے شو پہ 8 سے 9۔ اور اگر میں وزیر خزانہ لگ گیا، لیکن کامران شاہد صاحب بات یہ ہے، مصدق ملک صاحب کا مستقبل روشن ہے۔ بات یہ جی مصدق صاحب جی بات یہ ہے کہ علی میرا بھائی ہے، علی محمد بھائی، مگر وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر میں الیکٹ ہو کر آؤں تو میں ویلڈ ہوں، لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر آئیں تو آپ ویلڈ نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن وہی جو میں جیت کر آؤں، اگر آپ سینٹ میں آئیں تو آپ الیکٹڈ تھوڑی ہیں، آپ تو ٹیکنوکریٹ ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بہرحال یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، میں تو ان کو ہمیشہ ترجمان سمجھتا ہوں، عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں، یہ ووٹ الیکشن میں جاتے ہیں، ہم لوگ بھی الیکشن میں جاتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی ان کو ایسے نہیں کہا کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب آ جائیں گے، ارشاد بھٹی صاحب اپنا ایک کام کرتے ہیں، اہل قلم ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا اب علی بھائی سے ایک چیز پوچھ لوں بریک پہ جانے سے پہلے۔ علی بھائی ایک بات بتا دیجئے، کیا اچھا ماحول ہو کہ برابر کا مقابلہ چل رہا ہو، نواز شریف صاحب کو بھی لیول پلے فیلڈ مل رہی ہو، جی عمران خان صاحب بھی گرفتار یا نااہل نہ ہو رہے ہوں، اور بلاول صاحب، یہ تینوں اترے ہوں، لوگوں کے پاس چوائسز ہوں۔ آپ اگلا سال یہ چڑھنے والا ہے 2 دن بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگست میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں نون لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں نواز شریف، پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان، پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو۔ کیوں جی بھٹی صاحب، کیا منظر نامہ ہو، مزہ ہے جی۔ ایک کامران شاہد صاحب دیکھیں، عوام کے جو بیچ کے مسئلے ہیں، جو ان کی لڑائیاں ہیں، ان کے فیصلے عدالت کریں، اور عوام پہ حق حکمرانی کس کا ہے یہ فیصلہ عوام کو ہم نے کرنے دینا ہے۔ جس دن ہم اس نقطے پہ آ گئے، یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر حق حکمرانی کے لیے برابری میں میدان میں اترنے کی بھی تو ہونا چاہیے نا، لیول پلے فیلڈ۔ تو آپ نواز شریف کو بھی وہ حق دینے کو تیار ہیں جو عمران خان کو ملا ہوا ہے؟ سوال تو اتنا سا ہے بھٹی صاحب، انصاف کی بات کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کمال نہیں کامران شاہد صاحب، ہر کسی کا حق ہے اس ملک میں سیاست کرے، لیکن جو عدالت ہے، جو آئین ہے، اس میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کو اچھا نہیں لگتا تو کوئی بھی بہانہ بنا کے مجھے اب باہر کر دیں۔ ہاں اگر قانون اور آئین کے مطابق میرا باہر جانا بنتا ہے پھر ٹھیک ہے، تو میاں صاحب خود تشریف لائیں، عدالتوں کو فیس کریں، اگر عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بالکل صحیح ہے۔ لے جی ایک بریک لیتا ہوں۔ لیکن علی محمد بھائی، اگر انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو اوپر یہ کہہ دیا کہ کسی بنیاد کے اوپر وہ نااہل ہو چکے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو یا دیگر کوئی کیس ہو، اگر عدالت ان کو کہتی ہے کہ جس بنیاد پہ ہم نے نواز شریف کو نااہل کیا تھا عمران خان صاحب بھی نااہل ہیں، تو آپ اسی طرح عدالت کا احترام کریں گے؟ اس کا جواب بریک کے بعد دے دیجئے گا، ایک بریک کے بعد اس کا جواب علی محمد خان صاحب دیں گے، کیا اسی طرح احترام کریں گے؟ اور بھٹی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اس طرح نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد ذرا مجھے کہ جتنے کانفیڈنس ہیں مصدق ملک صاحب نے تو آگے کے منظرنامہ سارا بتا دیا اگلے سال کا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، میں بریک لے رہا ہوں۔ ابھی بریک میں مجھے بھٹی صاحب نے ایک ایسی بات بتائی جو ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے اسکرین پہ، کہنا بھی نہیں ہے، خطرناک میسج ہے۔ بریک ویسے اب لینی چاہیے تھی۔ بھٹی صاحب میں نے کیا سوال کیا تھا، آپ کی بات سن کے میں تو بھول گیا جو آپ نے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں صدیق بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ایک منٹ میں یہ ایرا نے کیتا ہے۔ اچھا جی بھٹی صاحب، میں بھول گیا آپ نے ایسی بات کی ہے، نواز شریف صاحب اور زرداری ان کی بات ہو رہی تھی الیکشن میں لیول پلے فیلڈ کی، نہیں عدالت کی بات ہو رہی تھی۔ مصدق ملک صاحب نے کہا، بلکہ علی محمد خان صاحب نے جواب دینا تھا، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ علی بھائی، یہ مصدق صاحب نے یہ کہا کہ عدالت پہ جتنا آپ کو ایمان کی حد تک یقین ہے اس وقت، انصاف جو نواز شریف جس میں سزا یافتہ ہوئے ہیں، تو وہی عدالتیں جو ہے اگر عمران خان صاحب کو سزا یافتہ کر دیں تو اسی طرح اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، اگر مگر پہ زندگی نہیں چلتی، زندگی حق اور سچ کا نام ہے، اور اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے، مطلب بھٹی صاحب جو ہیں قابل آدمی ہیں، لیکن جن کی قابلیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ابھی اگر یہ کہہ دیں، ان کو لگتا ہے کہ کل سے میاں صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ایمانداری سے کام لینا شروع کر دیں گے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ چھوڑیں ان چیزوں کو، ہائپوتھیٹیکل چیزوں کو چھوڑیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ اس وقت نہیں، باقاعدہ کیسز چل رہے ہیں علی محمد بھائی، ان پہ باقاعدہ کیسز چل رہے ہیں، صادق اور امین کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو اگر ان میں کسی کیس میں ان کو سزا ہو جاتی، اس میں تو کوئی ہائپوتھیٹیکل چیز نہیں ہے۔
یہ کوششیں خان صاحب کے خلاف علی بھائی کیوں آپ کو اس وقت سٹیٹمنٹ دے جائیں کہ عدالت کا فیصلہ ہم قبول کریں گے, عدالت عمران خان کو نااہل قرار دیتے تو علی محمد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلتی رہے گی. پھر علی بھائی آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں, آپ نے 9.5 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت میں بہت بڑا کرپشن سکیم پکڑا ہے. آپ نے توشہ خانہ میں سے گھڑی نکالی ہے. ہاں, آپ سے اب جب پوچھا جاتا ہے کہ توشہ خانہ کی اور ڈیٹیلز دیں تو آپ کی کیبنٹ ڈویژن اور آپ کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں, توشہ خانہ کی ڈیٹیل نہیں دینی چاہیے. کہیں ایک بات پہ تو ٹکیں. 250 ارب روپے جو آپ نے نقوی صاحب سے لیے وہ بھی کیس آ بھائی گیا. جب ثابت ہو جائے گا عمران خان کے خلاف کیس ثابت ہو جائے گا. ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بنی گالا کے اندر کیا کیا کچھ ہوا. وہ اس کیس میں صادق اور امین ہوئے جس کیس کے اندر جو ہے وہ نااہلیت ہونے لگی تھی ان کی نواز شریف صاحب کی طرح کرائٹیریا پہ. چھوڑے آپ کس دنیا میں بیٹھے مصدق صاحب, اونچی اونچی نا ہوا میں اڑایا کریں آپ کی تو. جی بھائی شاہد صاحب, میرا آپ کو ویسے میرے بھائی میں ہوں وکیل, مفت کا مشورہ نہیں دیتا, لیکن ویسے ہی چلو عوام کے فائدے کے لیے میں دے دیتا ہوں. ویسے ہی آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ ذرائع جو لوگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو کہیں خود آ کے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے بات کر لیا کریں تاکہ بات سامنے آ جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. عمران خان صاحب اس وقت ایک حقیقت ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہیں گولیاں کھا کے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کل 27 دسمبر ہم نے منایا, بنظیر صاحبہ ہم سب کی جو ہے ہمارے قابل احترام ہے, شہید ہیں وہ, لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا ان چیزوں سے. لیاقت علی خان صاحب سے لے کے خان صاحب تک ہم نے سبق نہیں سیکھا, اور ہم اور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں. جناب ٹیکنوکریٹ حکومت, اور یہ 22 کروڑ عوام کو بھی پھر ان کو بھی کسی سرد خانے میں ڈال دو بھائی جان. جو یہ گینی پگس تو نہیں ہے, یہ تجربہ گاہ نہیں ہے. بٹی صاحب جی, میں بتا تو نہیں سکتا, ابھی سارے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے, اور ابھی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے زلفی بخاری صاحبہ کی مبینہ طور پر, اور بشرا بیگم صاحبہ کی. حیرانگی ہے, عجیب و غریب, یہ ڈینجرس قسم کی ہے, خطرناک قسم کی آڈیو ہے. جی اب میں پھر اسی پہ آ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ آڈیوز ہوتی ہیں جس طرح مریم صاحبہ, شہباز شریف صاحب کی, جس طرح عمران خان کی لیٹس پلے اٹ سائفر پہ, جس طرح ہیرے والی انگوٹھی, یہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا ہے, جس طرح سن لیں, جس طرح ہیرے والی انگوٹھی, جس طرح اور ساری یہ جو مبینہ آڈیوز اس طرح کی تو آئی ہے. ہاں, وہ ان پہ بات کرتے ہیں. گھڑیوں پہ بھی آئی ہے, زلفی صاحب کی الیجڈ آڈیو آئی ہے بشرا صاحب کی گھڑی والے. یہ مبینہ طور پر وہ جو ساری ان پہ تو ہم بات کرتے ہیں, سم ٹائم بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ پھر بھی کہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے اس وقت, کون دیتا ہے, یہ بھی قابل اس میں کیا ہے, مگر وہ بات کی جا سکتی, مگر وہ پھر اس طرح کہ ہم ان کو کن کاموں کے لیے بھیجتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر 3 آڈیوز ہیں, یہ ایک اور بڑی اسی طرح. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کی آڈیو تو نہیں, یہ زلفی بخاری صاحب میں ایک عرض کر سکتا ہوں, جسارت کر سکتا ہوں سر, 1 منٹ کمپلیٹ کر لیں. ہاں جی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ہم نے کچھ نہیں سنا سر, ابھی تو کوئی چیز آئی ہے تو یہ بات کر رہے ہیں, صرف 1 منٹ میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جی اور یہ جو ابھی آئی ہے واٹس ایپ گروپ میں, ابھی میں نے دیکھی ہے, اور یہ ہمارے ایک دوست صحافی ہیں, وہ پروڈیوسر ہیں, انہوں نے بھیجی ہے. اچھا, اور تو یہ وہ آڈیو جس پہ میں تو نہیں کر سکتا بات کہ یہ کس طرح کی ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. زلفی بخاری صاحب ہیں. جی اور بس رہنے دینا, پھر آپ کو بھی پتہ, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بہرحال عجیب و غریب دور چل رہا ہے اور بڑا خطرناک دور چل رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں. یار یہ پرسنل معاملات کو چھالنا تو نہیں چاہیے بٹی صاحب. سر یہ تو وہ ہے نا کہ جس پہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ فار ایگزامپل اگر ہم اس دن بھی مصدق بھائی, سر ہم ذرا ایک بات کر کے آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں, مصدق بھائی مائنڈ کر گئے تھے. فار ایگزامپل اگر بات سیتا وائٹ تک اور بات اس طرح کی آڈیوز پہ پہنچنی ہے تو پھر تو کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا. یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں آنی چاہیے. بہت ہی ڈینجرس بات کر رہے ہیں آپ. جی علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کامران شاہ صاحب, آن اے ویری ویری سیریس نوٹ, یعنی کہ ہم سب کا یہ ملک ہے اور ہم سب نے یہاں رہنا ہے, ہمارے بزرگوں کی قبریں ادھر ہیں اور ہم سب نے ادھر ہی دفن ہونا ہے. اور میں تینوں کی اور 22 کروڑ عوام کی بات کروں, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ. تو میرے بھائی اس وقت ہمارا ملک جس مشکلات میں ہے, خزانہ ہمارا خالی ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا کس نے کر دیا ہے, لیکن فی زمانہ آپ کا خزانہ خالی ہے, آپ کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, ایلسیاں ساری بند پڑی ہیں, ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے. غریب آدمی, اور میں حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت میں بھی ڈاکٹر مصدق ملک ان کی بات کرتے تھے, اور اس دن میں نے ایک پروگرام میں ان کو بات کی اور انہوں نے مانا بالکل کہ بھئی یہ ایشوز ہیں غریب آدمی کو. تو غریب آدمی جس کے گھر میں اگر 5 بچے ہیں اور اس کے 2 بوڑھے والدین ہیں, وہ صرف 2 وقت کی روٹی, صرف روٹی پانی کے ساتھ اگر کھاتا ہے, پانی کے ساتھ, وہ خریدنے کا متحمل نہیں ہے. اور سیکیورٹی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اسلام آباد تک آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں
تو ایک منٹ کامران شاہد جی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ان حالات میں ان حالات میں جب ملک ایسی صورتحال میں ہے، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی فیک آڈیوز ادھر سے چیز نکال کے ادھر لگانا، جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے. نہیں، یہ عمران خان صاحب کی آڈیو نہیں ہے، آپ یہ تو کلیئر کر دینا بلا وجہ اس کی بات. جس کی بھی ہے نہیں، عمران خان صاحب کی نہیں ہے سر. اصل ٹارگیٹ تو عمران خان ہی ہوتے ہیں نا. میں اور زلفی بخاری وی ڈونٹ میٹر، واٹ میٹرز از دا لیڈر آف دا اسٹیٹ. اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ آپ علی بھائی اب میں آپ کو بات بتاؤں، میں ایک آپ سے عرض کروں، یہ بالکل جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے ایک بات کروں آپ سے. اور میں آپ کو ہلکے کی ایک بات بھی بتا دوں، میں اس وقت اپنے ہلکے میں ہوں. لوگوں کا موڈ میں بتاؤں کیا ہے، لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے. جتنا آپ خان کو ذاتی طور پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں، وہ اور جڑ رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ، اور اس کا رزلٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب، یہ تو بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو عمران خان نے اس ملک کی فوج کے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر میں علی محمد خان صاحب کو یہ کہوں کہ آپ 2 نمبر آدمی ہیں، یا علی محمد خان صاحب مجھے کہیں کہ آپ لفافہ صحافی ہیں، تو یہ تو ہماری بڑی دختی رگ ہے نا اس بات کی. تو آپ کی یہ ایسے کسی عورت کو کہہ دیا جائے کہ آپ 2 نمبر ہیں کریکٹر وائز. سر ایک منٹ سر، آپ دوسرے کو تو بات کرنے دینا یار. ایک منٹ ٹھہر تو جائیں یار علی بھائی، ایک منٹ ٹھہر جائیں یار. کچھ نہیں کیا، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہمیں ڈسکس تو کرنے دیں. آپ کے روکنے سے تو نہیں رکے گی بات جو میرے دماغ میں چل رہی ہے. آپ کے سامنے نہیں کروں گا تو کسی اور کے سامنے کروں گا. میں تو کروں گا نا، میں اپنے پروگرام پہ بھی کروں گا، ویسے بھی کروں گا. آپ نے فوج کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، آپ نے فوج کو غدار کہا، آرمی چیف کو آپ نے میر جعفر میر صادق کہا. کیا رائٹ تھا آپ کے پاس کہنے کا؟ آپ کو کسی کی آنکھوں میں لحاظ و شرم نہیں آیا اس وقت؟ بھٹی صاحب بتائیں نا اس کے اوپر. یہ بڑا ٹھیک ہوا ہے کہ آپ کا مدر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی آپ نے دھجیاں اڑائیں اپنی گندی پالیٹکس کے لیے. اور نہیں، ایک تو عمران خان صاحب کے اپنے اخلاقی معیار کے مطابق بھی ٹھیک نہیں. دوسرا موسن، میں 101 مرتبہ کہہ رہا ہوں، علی محمد خان صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، آرمیز کی اسٹیبلشمنٹ ان کی موسن نہیں تھی 2018 سے 2022 تک. کیا ان کتنے کام بھائی ان کی پاور ہی نہیں تھی، یہ گورنمنٹ بنا کے دی ہے جنرل باجوہ نے. فار ایگزامپل لوگ دھڑا دھڑ لوگ جو اکٹھے ہو رہے تھے، پھر قانون سازی. بھٹی صاحب اس کو دفاع کریں اس بات کو. مجھے بتائیں پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں ورسٹ کرٹیسزم ہوا ہے فوج پہ. کسی نے عوام کے ذہنوں میں یہ اصطلاح بٹھائی ہے کہ یہ میر جعفر آرمی چیف جو ہوتے ہیں، یہ تو مطلب یہ جو بڑی عزت کی پرواہ ہے عمران خان صاحب کی، علی محمد خان صاحب کو، ہمیں بھی ہے. آپ کو فوج کی عزت کی اتنی ریگارڈ ہے؟ فوج کی عزت ہماری ریڈ لائن ہے سر. ہمیں کوئی فوج پیسے نہیں دے رہی، نہ ہمیں کوئی پلاٹ دے رہی ہے، لیکن فوج ہماری ریڈ لائن ہے. آپ نے تو فوج کو اس طرح پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یوز کیے. آج آپ کو آڈیوز کی بڑی پریشانی ہے، مجھے بھی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاش آپ ایکسپریس کرتے ہیں جب فوج کی دھجیاں اڑا رہے تھے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب. نہیں، 3 بیٹھے ہیں، ان کا بھی ادارہ ہے 22 کروڑ کا بھی. یہ کیسا یار، کیسے علی محمد خان صاحب آپ بھائی ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں یار اسی پارٹی میں جو میر جعفر میر صادق بنا رہا ہے، جو سازشی کہہ رہا ہے، آپ نے عوام کے اندر نفرت ڈال دی ہے فوج پاکستان کی، کہہ رہا ہے، جو چڑھائیاں کر رہا ہے، جو اچھا وہ امریکہ جس نے ساری سازش کی اس کو معاف کر دیا عمران خان نے. معاف نہیں کیا، مطلب اس سے معافیا خود بھی مانگنی ہوگی شاید. معاف نہیں کیا، پی آر فرمز ہائر کر رہے ہیں امیج اور اپنی فوج کے پیچھے. آپ پتہ نہیں یار کس مقصد میں. یہ کام تو انڈیا نے نہیں کیا یار، مودی نے نہیں کیا کہ ہماری فوج کے آرمی چیف کو میر جعفر کا. آپ کو آج بڑی عزت کی پرواہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی. ہمیں اپنی فوج کی عزت کی بڑی پرواہ ہے سر. بات کریں نہیں، جذباتی کی بات نہیں سر. آپ نے میں نے تو بولے کچھ نہیں، لیکن آپ نے دھجیاں اڑا دی. آپ نے دھجیاں اڑا دی اس فوج کی، اور آپ پراؤڈ کر رہے ہیں کہ ہماری بڑی پاپولیرٹی ہو گئی ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا انٹیگریٹی آف پاکستان آرمی. آپ نے پورا لانگ مارچ کیا جنرل آصف منیر کو کنٹروورشل کرنے کے لیے. اس حد تک آپ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے سر. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے آج اپنے آپ سے بات کر کے بتائیے گا ہمارے سامنے نہ کہ آپ کی پارٹی پالیسی ہوگی. ہم دونوں تو کر رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب کے لیے. اور آپ یقین کریں اگر آج جس چینل پہ میں بیٹھا ہوں نا علی بھائی جو یہ بریڈ اینڈ بٹر دیتا ہے، یہ چینل آج اگر اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہوگا میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس کو. آپ پتہ نہیں کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا دوسری پہلی بات ہے کہ ہم تو علی محمد خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ یہ آڈیوز ویڈیوز غلط ہے. یہ نہیں کر رہے کہ علی محمد خان صاحب کریں نا، کہیں کہ یہ ہماری غلط پالیسی تھی، غدار کہنا، یہ غلط پالیسی تھی، نیوٹرل کہنا، یہ غلط گالی بنا دینا. کیونکہ وہ کہہ رہے جی عمران خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی ہے، میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، اگر میں عمران سے الگ ہو گیا تو ہم تو جیت ہی نہیں سکیں گے. اور پھر اگر بھائی یہ تو آپ نے ملک کی ریڈ لائن اور ملک کے اداروں کی کاسٹ پہ اپنی پاپولیرٹی بنائی ہے. یہ تو انلیگل اور امورل آپ کی پاپولیرٹی ہے. آپ نے پاگل بنایا لوگوں کو. اور اگر پھر آپ ان کو غدار سمجھتے ہیں، سازشی سمجھتے ہیں، تو عارف علوی کے ذریعے مل کیوں رہے تھے؟
عارف علوی صاحب سے انہوں نے پاؤں میں پڑھ پڑھ کے میں کیا بتاؤں. ایک بریک لوں گا جس کے بعد بات کرتے ہیں. مصدق ملک صاحب یقین کریں اس وقت جو ہے نا آپ سے بات کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا. میرا بھی. میں یقین کریں میرا صرف جی پھر بھی آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں. تم نے غصہ چڑھا ہوا ہے, آپ نے منڈے کو کمٹ کیا, آپ آئے نہیں. علی میرا بھائی جو ہے وہ جو بھی کہے گا ہم اس کو سنیں گے کیونکہ ہم نے کافی بات کی ہے. جی مصدق صاحب آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے. مجھے پتا ہے آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں, بریک میں آپ نے کیا کیا ہے. جی بولے بولے. نہیں میں تو اگر آپ چاہیں تو خاموش تماشائی بن کے آپ کی گفتگو سن سکتا ہوں. بول نہیں یار, 4 دن کی منسٹری رہے گی آپ کی اور زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. بولے. نہیں میرے خیال میں ہر حکومت جو آتی ہے اس پہ یہ فرض ہے کہ عوامی مسائل کا حل کرے, اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بڑے مشکل وقت میں ہم نے حکومت لی ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں سے عوام. مصدق بھائی مجھے پتا چلا یہ جو پی ٹی وی نیوز میں ٹکٹ چلتے ہیں نا پرائم منسٹر وغیرہ کے اور سب کے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آپ ہی بنا کے دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ جو بڑی روایتی جملہ بولا آپ نے, ہماری ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے. اچھا اب علی محمد خان صاحب, مصدق علی بھائی جان ناراض ہوئے ہوں گے مجھے پتا ہے. مبارک تو دے لیں, ان کا توشہ خانہ حلال ہو گیا. یار بس علی بھائی آپ جو بولیں گے میں سنوں گا. توشہ خانہ کیا حلال ہو گیا جی؟ جو ایک صرف آپ نے ترمیم کی تھی نا کہ 50 کروڑ سے کم والی کرپشن نیب کے دائرہ کار سے باہر, تو 501واں یہ کیس یار یہ باتیں پرانی ہوگی. بھٹی صاحب کو نیا نیسل کے لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں گے پروگرام میں. علی بھائی پلیز بولیں, سن رہا ہوں میں. نہیں میں کیا بولوں گا, دیکھیں آپ نے پروگرام کو بڑا عجیب سا ٹویسٹ دیا. دونوں بھائی ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں ہے, میں اس کا دیٹس ناٹ مائی پرابلم. میرا پرابلم یہ ہے یار بھائی مجھے تو دل و جان سے پسند ہے جہاں بھائی نہیں آپ پہ کوئی شرط نہیں ہے, میری بات آپ سن لیں, آپ نے کافی باتیں کرنی ہیں. یہاں اس پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ فوج کو نقصان کیا ہے, اس کو بدنام کیا. میں نے اس پر آپ کو رسپانس دیا ہے کہ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. ایک سابق وزیر اعظم ملک کا گولیاں کھا کے بھی یہ کہتا ہے, اس ملک میں بیٹھ کے کہتا ہے, بھاگ کے نہیں, ملک میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے یعنی عمران خان سے زیادہ میرے ملک میری فوج کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں ہمارا ادارہ مضبوط ہو. ایک شخصیت کے بارے میں انہوں نے کچھ کمنٹس کیے ہیں, ان کی پالیسیز پہ, ان کی ذات پہ پھر بھی نہیں کیے. اس پہ یہ آپ پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھول جائیں کہ وہ پاکستان کے جو ہے ہماری تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, وہ آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم سے آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے ایک نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فوج کو نقصان پہنچایا. یہ کیسی بات آپ علی بھائی, ہم تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ مانے یا نہ مانے آپ کو کیسے ثابت کریں. اچھا نہیں, ہم ان کے بیانیے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. میں آپ کو بتایا تو علی بھائی میری بات سنیں, عمران صاحب کی سیاست کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی آنیسٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے بیانیے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. سمجھ لیا یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ زیادہ محب وطن ہیں اور میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو فوج کا ترجمان بناتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے یہ کر دیا. اور بھائی ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. عمران خان نیشنل لیڈر ہے, ہمارا رائٹ ہے ان پہ بات کرنا یار, ان کی پالیسیز کے اوپر. ہم نہ ان کی ذاتی زندگی بات کر رہے ہیں, نہ ان کی کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی. مضبوط کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, کی ہے آپ کی بات لوگوں تک پہنچ گئی. علی بھائی ذرا آخر 30 سیکنڈ بھٹی بول لیں. بھٹی میرا بھائی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں بھٹی صاحب جلدی 30 سیکنڈ. نہیں یار خدا کے لیے اس سے نکلیں بھائی کہ کوئی ترجمان ہے کوئی نہیں ہے. جس طرح عمران خان پاک فوج کی ترجمانی کرنے میں مجھے تو بڑا فخر ہوگا. اس طرح فوج عمران خان صاحب 3.5 سال نہ صرف فوج کی ترجمانی کرتے رہے, باجوہ صاحب کی ترجمانی کرتے رہے, ایکسٹینشنیں دیتے رہے اور مزے لیتے رہے. ہم تو بھائی ترجمانی کریں گے تو ملک کے انٹرسٹ میں کریں گے. جی بھٹی صاحب. نہیں بھائی, جس طرح عمران خان ساروں کا ہے اس طرح فوج ہم ساروں کی. اسی بات پہ جی آپ جا کے اب خبریں دیکھیں, بڑی خبریں آ گئی ہیں ادھر ادھر کی. مجھے دیجیے کل تک اجازت.